ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تب سے اپنی اماں کو لوگوں کے گھروں میں کام کرتے دیکھا۔ میں نے کبھی اپنے بابا کو نہیں دیکھا تھا۔ میری اماں نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ میرے بابا کا ایک روڈ کے حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ کام سے واپس آ رہے تھے کہ روڈ پار کرتے ہوئے اچانک ایک بس نے ان کو کچل کر رکھ دیا۔ وہاں پر موجود لوگ ان کو لے کے ہسپتال گئے، مگر موقع پر ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ ہم 5 بہنیں تھیں، میں سب سے چھوٹی تھی۔ ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ گھر کی کفالت میری اماں ہی کرتی تھی۔ سارا دن دوسروں کے گھروں کا کام کرتی، پھر گھر واپس آ کر ہمارے لیے کھانا بناتی اور گھر کی صفائی کرتی، پھر محلے والوں کے کپڑے سلائی کرتی۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے، پھر ہم نے بھی اپنی اماں کے ساتھ کام کروانا شروع کر دیا۔ میں بھی اپنی اماں کے ساتھ دوسروں کے گھروں میں جانے لگی اور لوگوں کے برتن اور صفائی اور کپڑے دھونے میں اماں کی مدد کرواتی۔ مجھے میری اماں کو اتنی محنت کرتے دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا۔ اماں کو دیکھ کر یہی خیال آتا تھا کہ بیچاری عورت ایک مرد کے بغیر کتنی تکلیف میں پڑ جاتی ہے۔ اتنے سال ہو گئے تھے اماں کو اس طرح محنت کرتے دیکھ کر، مگر غربت تھی کہ کسی ناسور کی طرح ہمارا پیچھا نہ چھوڑ رہی تھی۔ ہم سب بہنیں بہت خوبصورت اور حسین تھیں۔ اکثر محلے کی عورتیں جب کپڑے سلوانے ہمارے گھر آتیں تو ہماری تعریفیں کرتی کہ کتنی خوبصورت ہیں تمہاری بیٹیاں۔ میری ماں کا نام گلناز تھا۔ میری اماں بھی اپنی جوانی میں بہت خوبصورت اور دلکش تھی، مگر اب وقت کے ظلم اور غربت نے چہرے کو ماند اور زندگی سے تھکا ہوا بنا دیا تھا۔ سب بہنوں میں چھوٹی ہونے کی وجہ سے میں اپنی اماں کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی تھی۔ اکثر میری اماں مجھے یہ بتاتی کہ وہ اپنی ایک بیٹی کو ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی، مگر اچانک بابا کے چھوڑ جانے کی وجہ سے وہ اکیلی تعلیم کا خرچ پورا نہیں کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر بنانا تو دور، میں نے تو میٹرک سے پہلے ہی اسکول چھوڑ دیا تھا، اور اماں کا ارادہ تھا کہ کچھ عرصے بعد واپس مجھے اسکول میں بٹھا دیں گی۔ کبھی کبھی میں اماں کو نماز پڑھتے ہوئے روتے ہوئے بھی دیکھتی، اور جب ہم بہنوں میں سے کوئی ایک بھی ان کے قریب جاتی تو وہ ایک دم اپنی آنکھوں کو پونچھتے ہوئے کہتی کہ میری آنکھوں میں ذرا کچرا چلا گیا ہے۔ کبھی بھی وہ اپنی پریشانی ہم سے شیئر نہ کرتی، نہ کبھی کوئی شکوہ کرتی، نہ اپنے دکھ ہم سے بیان کرتی۔ جب سے میرے بابا کا انتقال ہوا تھا، ہمارے سب رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا تھا۔ کوئی رشتہ دار کبھی ہمارے گھر نہ آتا تھا۔ میرے بابا کے رشتہ دار تو دور، میری اماں تو زندہ تھی، مگر ان کی طرف سے بھی کوئی خبر لینے نہ آتا کہ کہیں میری اماں ان سے مدد نہ مانگ لے۔ میری اماں کے ماں باپ اماں کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ان سب بہن بھائیوں کو ان کی سگی پھپھی نے پالا تھا، مگر اماں کی شادی ہونے کے بعد ہی انہوں کے تعلقات کم کر دیے تھے، اور پھر بابا کے انتقال کے بعد تو بس ان کی شکل بھی نہ دیکھی تھی، اور نہ ہی اماں ان کی طرف گئی تھی۔ میں اور میری بہنیں اکثر باتیں کرتے کہ سب ہماری دوستیں کیسے اپنی نانی کے گھر جاتی تھی، ہم کیوں نہیں جاتے۔ ہم نے اپنی اماں سے بھی یہ بات کافی بار کہی تھی، مگر اماں کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہ ہوتا، بس یہی کہتی کہ تم لوگوں کی نانی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر ہم پوچھتے تو ہمارے ماموں تو ہوں گے نا، لیکن ہماری اس بات پر اماں کی آنکھوں میں نمی آ جاتی اور سر نفی میں ہلا کر وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی۔ کافی بار یہی ہوا تھا، اور پھر ہم نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، ہم 5 بہنیں اب بڑی ہو گئی تھیں۔ ہم سب بہنوں کی عمر میں کوئی خاص فرق نہ تھا، ہم سب میں کوئی 1 سے 1.5 سال کا فرق تھا۔ بیچاری میری اماں ہم سب بچوں کو بڑا کرنے میں کتنی محنت کر رہی تھی، یہ تو بس میری اماں اور اس کا رب جانتا تھا۔ خیر، اب ہم بہنیں بڑی ہو رہی تھیں۔ میری سب سے بڑی بہن، جس کو ہم روحی آپا کہتے تھے، ان کا نام روحانہ تھا، اور میری اماں ان کو روحی بلاتی تھی، تو ہم سب بہنوں نے بھی روحی آپا ہی کہنا شروع کر دیا۔ روحی آپا اب 16 برس کی ہو چکی تھی۔ میری اماں اب آہستہ آہستہ پیسے جمع کر کے روحی آپا کی شادی کے لیے جہیز کی تیاری کرتی جا رہی تھیں۔ ان کے انداز سے ایسا لگتا تھا وہ بہت پریشان ہیں روحی آپا کی شادی کو لے کر۔ ہماری روحی آپا تھی تو بہت خوبصورت، مگر کوئی اچھا رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ میری ماں کو اکثر میں بہت پریشان دیکھتی، مگر میں کر بھی کیا سکتی تھی، ان کی فکریں بہت تھیں اور مجھ میں تو اتنی سمجھ بھی نہ تھی۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ ایک دن میری اماں رات کو ہمارے پاس آئی اور ہم سب بہنوں کے چہرے سیاہ کر دیے، اور ہم سب کے منہ پر ٹیپ لگا دی کہ ہم سب کی آواز نہ نکلے، اور کمرے میں لائٹ آف کر کے کمرے میں اندھیرا کر دیا، اور خود کمرے سے باہر نکل کر کمرے کے دروازے کو تالا لگا دیا۔ ہم سب بہنوں نے بہت کوشش کی کہ ٹیپ کو اتار سکیں، مگر ہم سب ناکام رہے، اور کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہ پا رہے تھے۔
نہ ہی منہ سے آواز نکال پا رہے تھے۔ اماں کی یہ حرکت عجیب سی تھی، کبھی ایسا نہ کیا تھا، پہلی بار تھا جو اس طرح ہم سب کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا اور خود پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھیں۔ ہم سب بے بس اور مجبور ٹیپ اتارنے کی کوشش کرتے رہے مگر بے سود۔ میں تو اماں کی لاڈلی اور سب سے چھوٹی بیٹی تھی، میں تو روز اپنی اماں کے ساتھ ہی سوتی تھی، مگر آج اس طرح اماں نے مجھے اور میری بہنوں کو قیدیوں کی طرح ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ پتہ نہیں میری اماں کو کیا ہو گیا ہے۔ میں یہ سوچ سوچ کر ساری رات روتی رہی اور نہ جانے کب ہم سب بہنیں نیند کی آغوش میں چلی گئیں۔ جب ہم سب بہنوں کی صبح آنکھ کھلی تو اماں کمرے میں آئی اور ہم سب بہنوں کو پھولوں کے ہار پہنائے اور ہم سب کے ہاتھ میں پیسے رکھے۔ اماں کی اس عجیب حرکت سے ہم سب پریشان تھے کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے اماں سے پوچھا تو اماں نے کل ہم سب کو کمرے میں بند کر کے کہاں چلی گئیں؟ مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ تجھے پتہ ہے نا اماں، میں تیرے ساتھ سوتی ہوں، پھر بھی تو نے مجھے اس طرح کمرے میں اندھیرا کر کے چلی گئی۔ میں معصومیت سے اماں سے شکوہ کر رہی تھی اور یہ پوچھتے پوچھتے رو پڑی۔ میری اماں نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ دیکھ، یہ میں تیری بہتری کے لیے ہی کر رہی ہوں۔ دیکھ، تجھے میں نے پیسے دیے نا، تو آج اس سے اپنے لیے چاکلیٹ لے لینا۔ میں چاکلیٹ والی بات پر خوش ہو گئی۔ اب روز رات کو اماں ہم بہنوں کے منہ پر ٹیپ لگا دیتی اور ہمارے چہروں کو کالے کلر سے سیاہ کر دیتی اور کمرے کی لائٹ بند کر کے خود باہر چلی جاتی اور باہر سے کمرے کو لاک لگا دیتی۔ ہم سب بہنیں نہ ہی کچھ آواز نکال سکتے تھے اور نہ ہی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ میں چھوٹی تھی اور بہت ڈرپوک بھی۔ میں پوری رات ڈر کے مارے بلا آواز کے روتی رہتی، مگر کچھ بھی نہ ہوتا اور ہم سب میں سے کوئی بھی ٹیپ نہیں اتار سکتا تھا۔ پتہ نہیں اس ٹیپ میں ایسی کیا خاص بات تھی جو یہ اتنی مضبوط تھی کہ اترتی ہی نہ تھی۔ اور اسی کوشش میں ہم سب بہنیں سو جاتی اور اگلی صبح اماں وہی روز کی طرح ہم سب بہنوں کو پھولوں کے ہار پہناتی اور ہم سب کے ہاتھوں میں پیسے رکھ دیتی۔ میں تو ان پیسوں کی چاکلیٹ ہی لے کر خوش ہو جاتی۔ اماں کی اس حرکت سے ہم سب بہت پریشان تھے، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں اور کس کو بتائیں۔ کوئی تھا بھی تو نہیں اپنا رشتہ دار، نہ ابا کی طرف سے کوئی آتا تھا، نہ اماں کی طرف سے کوئی ہمارے پاس آنا پسند کرتا تھا۔ ہم بہنیں یہی سوچ رہے تھے کہ اگر اماں کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے۔ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں کہ اماں کی یہ بات کسی کو بتا بھی سکیں۔ ہم سب بہنیں بہت پریشان تھی کہ کیا کریں، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہم یہ سوچ سوچ کر پریشان تھے کہ ہماری اماں ہم لوگوں کو کمرے میں بند کر کے کہاں چلی جاتی ہے اور کس کے پاس جاتی ہے۔ آخر ہم لوگ یہ بات سمجھنے سے قاصر رہے۔ روز اماں یہی کرتی اور اگلے دن پھولوں کا ہار پہناتی اور پیسے دیتی۔ ایک دن میں نے اپنے منہ پر تیل لگا لیا تاکہ جب اماں ٹیپ چپکائے تو چپک نہ سکے۔ رات کو اماں ہم سب کے پاس آئی اور ہمارے چہرے سیاہ کرنے لگی اور ٹیپ لگانے لگی۔ جب میری باری آئی تو اماں نے مجھے بھی ٹیپ لگا دی اور روز کی طرح کمرے میں لائٹ بند کر کے اندھیرا کر دیا اور خود کمرے کے باہر جا کر تالا لگا دیا۔ جب اماں کے جانے کا یقین ہو گیا تو ٹیپ کو آسانی سے اپنے منہ سے اتار دیا، کیونکہ تیل کی وجہ سے ٹیپ کا مضبوط چپکنا ناممکن تھا۔ ٹیپ اتارنے کے بعد میں نے کمرے کی لائٹ جلا دی، لیکن یہ کیا، میری آنکھیں یہ منظر دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے ہاتھ اور پاؤں خوف کے مارے لرزنے لگے، میری زبان تالو سے چپک گئی تھی، نہ میرے منہ سے چیخ نکل رہی تھی، نہ ہی میری آنکھیں پلک جھپک رہی تھیں۔ وقت جیسے میرے لیے تھم سا گیا تھا، میرے سارے جسم میں خوف سے کپکپی تاری تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے دیکھا کہ میری سب بہنوں کے بال سفید رنگ کے ہو گئے ہیں اور ان کی شکلیں بھی عجیب، بدنما اور خوفناک دکھائی دے رہی تھیں۔ میں ان کو دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب بے ہوش ہو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو رات کا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ میں نے اپنی بہنوں کی طرف دیکھا جو ابھی بالکل نارمل شکل کی تھیں اور رات والے معاملے کا ان کے چہروں سے کچھ عیاں نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اماں آئی اور وہی روز کی طرح ہم سب بہنوں کو پھولے کا ہار پہنانے لگی اور پیسے بھی ہمارے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ میں نے کل رات والی بات کا کسی سے بھی ذکر نہ کیا، نہ ہی اماں کو کچھ بتایا اور نہ ہی اپنی کسی بہن کو کچھ بھی بتایا۔ میں اب یہ راز کسی بھی طرح جاننا چاہتی تھی کہ آیا میری اماں یہ سب ہم بہنوں کے ساتھ کیوں کر رہی ہیں اور اس کے پیچھے کیا راز ہے جو وہ ہم بہنوں سے چھپا رہی ہیں۔ مجھے اب بے چینی ہونے لگی تھی یہ سب جاننے کی۔ مجھے یہ بھی جاننا تھا کہ میری ماں رات کو ہم لوگوں کو کمرے میں بند کر کے کس کے پاس جاتی ہے اور کہاں جاتی ہے۔ مجھے بہت فکر ہو رہی تھی اور خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ آج بھی میں نے یہی سوچا تھا کہ میں اماں کے ٹیپ لگانے سے پہلے منہ پر تیل لگا لوں گی، اور میں نے وہی کیا اور اپنے منہ پر تیل لگا لیا تھا
تاکہ میں میری اماں کے جانے کے بعد اپنے منہ سے ٹیپ آسانی سے اتار سکوں۔ جب میری اماں کمرے میں آئی اور ہم سب بہنوں کے چہروں کو سیاہ رنگ لگایا اور ہم سب بہنوں کے منہ پر ٹیپ لگانے کے بعد وہ کمرے کی لائٹ بند کر کے اندھیرا کر کے کمرے کے لاک کر کے باہر چلے گئی، میں نے ان کے جانے اور اپنی سب بہنوں کے سونے کا انتظار کیا، اور جب تسلی ہو گئی کہ میری سب بہنیں سو چکی ہیں تو میں نے اپنے منہ سے فوراً آسانی سے ٹیپ اتاری اور کھڑے ہو کر مشکل سے کمرے کی لائٹ آن کی، کیونکہ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اب میں نے خود کو ذہنی طور پر تیار کیا تھا کہ ڈروں گی نہیں۔ اگر میں نے اپنے اندر خوف کو آنے دیا تو کبھی بھی یہ راز جان نہیں پاؤں گی کہ میری اماں یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ اپنے دل پر پتھر رکھ کر آیت الکرسی پڑھ کر میں نے جیسے ہی لائٹ آن کی، میری آنکھوں کے سامنے وہی منظر آ گیا جو میں نے کل دیکھا تھا۔ میری سب بہنوں کے چہرے خوفناک اور بدصورت ہو چکے تھے اور ان کے بال بھی سفید ہو چکے تھے۔ میں آج پھر سے ایک دم ڈر گئی، مگر خود پر قابو پایا اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ آج میرا پکا ارادہ تھا کہ میں اس راز کو جان کر رہوں گی۔ اب میں آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی کہ کہیں میری بہنوں میں سے کسی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ دروازے تک پہنچی تو میں نے دروازے کو کھولنے کی پوری کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ دروازہ بہت مضبوطی کے ساتھ بند تھا۔ میری لاکھ کوشش بھی اس دروازے کو کھول نہ سکی۔ اب مجھے خیال آیا کہ کمرے میں پردے کے پیچھے ایک کھڑکی بھی ہے جو برآمدے میں کھلتی ہے۔ میں فوراً کھڑکی کی طرف بڑھی۔ کھڑکی کے آگے صوفہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے صوفے کو بڑی مشکل سے آگے کی طرف کھسکایا تاکہ کوئی آواز پیدا نہ ہو۔ صوفہ آگے کرنے کے بعد میں نے پردہ ہٹایا اور کھڑکی کھولنے لگی۔ کافی عرصے سے یہ کھڑکی استعمال میں نہ ہونے کی وجہ سے بند ہی تھی، جس کی وجہ سے اب یہ کھل نہیں رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکلوں میں سے اس کھڑکی کو کھولنے میں کامیاب ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے کھڑکی کھولی مجھے ایک عجیب منظر نظر آیا اور میں ایک دم سی سن ہو گئی۔ سامنے برآمدے میں میری اماں اپنے آس پاس پھولوں کے ہاروں کا دائرہ بنائے زمین پر سفید کپڑا بچھا کر بیچ میں خود بیٹھی تھی۔ میری اماں کی آنکھیں بند تھیں اور وہ اپنے منہ میں کچھ بڑبڑا بھی رہی تھیں، شاید کچھ پڑھ رہی تھیں، اور یہ پھولوں کے ہار وہی تھے جو وہ ہم کو صبح پہناتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ مجھے اپنے بچپن کی کہانیاں یاد آ گئیں جس میں اس طرح جادو کیا جاتا تھا۔ کیا میری اماں جادو کر رہی ہیں؟ میرے دل میں شک آ گیا۔ اپنی اماں کے لیے یہ ہم بہنوں پر جادو کر رہی ہیں، مگر کیوں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ میرے اندر حیرت اور تجسس کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ ایسی بات تھی جو کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ ایک ماں اپنی بیٹیوں پر کیوں جادو کرے گی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری اماں بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتی جا رہی تھی۔ میری اماں کو یہ احساس نہ ہوا تھا کہ میں نے ان کو دیکھ لیا ہے۔ میں نے کھڑکی بند کی اور واپس پردہ لگایا اور صوفے کو بھی اپنی جگہ پر واپس رکھ کر میں نے لائٹ آف کر دی اور اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ میرا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا۔ میں بنا سوچے سمجھے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی جس کی وجہ سے کوئی بھی مشکلات پیدا ہوں۔ وہ آخر میری ماں تھی، ہم بہنوں کو بہت محنت سے پالا تھا۔ اب وہ ایسا کیوں کر رہی تھی یہ جاننا باقی تھا۔ مجھے بہت اکیلا پن محسوس ہو رہا تھا۔ کس کو بتاؤں یہ بات؟ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ آخر یہ سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میری سب بہنیں سو رہی تھیں۔ میں نے ہلکی ہلکی صبح کی روشنی میں گھڑی کی طرف دیکھا تو 5 بج رہے تھے۔ میں نے کمرے میں ہی نماز پڑھی اور یہی سوچنے لگی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ سوچ سوچ کر آخر میں ایک نتیجے پر پہنچی کہ میری ماں یہ سب ضرور کسی کے کہنے پر ہی سب کچھ کرتی ہوں گی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کل اماں جیسے ہی صبح گھر سے نکلے گی میں اس کا پیچھا کروں گی اور پتہ کروں گی کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کس کے پاس جاتی ہے اور وہ کون ہے جو اماں کو یہ سب کرنے کو کہتا ہے۔ یہ سوچ کر میں صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی کہ کب صبح ہو اور میں معلوم کر سکوں کہ اس سب کے پیچھے کیا بات ہے۔ خیر صبح ہوئی اور معمول کے مطابق میری اماں نے ہم سب کو وہی پھولوں کے ہار پہنائے اور ہمارے ہاتھ میں پیسے دیے۔ اب میں انتظار میں تھی کہ اماں ناشتے کے بعد جب گھر سے نکلے گی تو میں بھی چپکے سے میری اماں کے پیچھے نکل جاؤں گی۔ اماں نے ہم سب کو ناشتہ دیا اور خود بھی ناشتہ کیا اور میری بہنوں کو گھر کے کام کرنے کا کہہ کر اپنے کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ جیسے ہی میری اماں گھر سے نکلی میں بھی اپنی بہنوں سے چھپ کر اماں کے پیچھے نکل کھڑی ہوئی۔ میری اماں دور سڑک پار کر کے سامنے گلی کی طرف مڑ گئی۔ میں بھی اللہ کا نام لے کے دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چلتی گئی۔ مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا کہ اگر مجھے کسی نے اماں کا یوں پیچھا کرتے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا، اور اماں نے اگر مجھے راز جاننے سے پہلے دیکھ لیا تو میری اتنی محنت رائے گاہ چلی جائے گی۔
خیر میں ایک گلی سے دوسری گلی اماں کا پیچھا کرتے کرتے دیکھا کہ اماں ایک گھر کے باہر رکی اور اپنی چپل اتارنے لگی۔ میں دور گلی کے موڑ پر ان کو یہ سب کرتا دیکھ رہی تھی۔ میں سوچنے لگی پتہ نہیں یہ کس کا گھر ہے جس میں میری اماں داخل ہو رہی ہیں۔ خیر میں نے یہ نوٹس کیا کہ میری اماں دروازے پر دستک دیے بغیر ہی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اب میں کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ کیا میں بھی ان کے پیچھے اس گھر کے اندر داخل ہو جاؤں۔ میں نے گھر سے نکلتے ہوئے احتیاطاً میری آپا کا برقع پہن لیا تھا اور اب میں نے کچھ سوچنے کے بعد اپنا اسکارف اپنے منہ پر لپیٹ لیا کہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے اور آگے اس گھر کی طرف بڑھ گئی۔ چپل اتار کر میں بھی اس گھر میں داخل ہو گئی۔ سامنے میرے بہت ہی عجیب سا منظر تھا۔ سارے کمرے میں دھواں دھواں بھرا ہوا تھا اور بہت ساری عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ مجھے میری اماں بھی نظر آ گئی۔ میں ایک طرف جا کر بیٹھ گئی۔ سامنے ایک تخت نما صوفے پر ایک عورت بیٹھی تھی، جس کے برابر میں ایک عورت بیٹھی تھی جس کے پاس ایک ڈبہ پڑا تھا۔ کمرے میں موجود عورتیں باری باری اس عورت کے پاس جاتی اور اپنا مدعا سناتی اور وہ عورت کچھ ان سے بات کرتی اور برابر میں بیٹھی عورت ان سے پیسے لے کر اس ڈبے میں ڈالتی جاتی۔ میری اماں بھی وہاں بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوئی جادو وغیرہ کا چکر ہی ہے، مگر مجھے یہ جاننا تھا کہ میری اماں یہ جادو آخر کروا کیوں رہی تھی۔ اب میں کھڑی ہو کر اس عورت کی طرف اس طرف بیٹھ گئی کہ جو بھی اس عورت کو اپنی روادات سنائے مجھے آواز آ سکے۔ کمرے میں دھواں ہونے کی وجہ سے میری اماں مجھے نہیں دیکھ سکتی تھیں اور ویسے بھی میں نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ خیر کچھ دیر بعد میری اماں کی بھی باری آ گئی۔ میری اماں اس عورت سے کہنے لگی کہ ابھی تک کوئی بھی ایسا رشتہ نہیں آیا ہے۔ میری بڑی بیٹی کا اتنے دن ہو گئے ہیں آپ کے پاس چکر لگاتے لگاتے اور یہ عمل کرتے۔ اس عورت نے جواب دیا پورے 11 دن یہ عمل جاری رکھو، تمہارا کام ضرور پورا ہوگا۔ میری اماں نے برابر بیٹھی عورت کے پاس رکھے ڈبے میں کچھ پیسے پرس سے نکال کر ڈال دیے۔ اب میری اماں فوراً کھڑی ہو کر واپس جانے کے لیے دروازے کی طرف مڑی اور باہر نکل گئی۔ میں بھی اب اٹھ کھڑی ہوئی اور میری اماں کے پیچھے ہو لی۔ میری اماں مجھ سے آگے تھی مگر میں نے اپنی رفتار تیز کر دی اور فوراً اماں کے قریب پہنچ گئی اور اماں کو پکارا۔ اماں مجھے دیکھ کر بکھلا گئی۔ میں نے بھی اپنا نقاب اتار لیا اور میں نے اماں سے پوچھا اماں تو ہم پر کس لیے جادو کروا رہی ہے؟ ہم نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ میری اماں غصے سے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی تو نے میرا پیچھا کیوں کیا؟ میں نے کہا اماں میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ تو رات کو ہمیں کمرے میں بند کیوں کر دیتی ہے، ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتی ہے؟ اماں مجھے نہیں پتا تھا کہ تو ایسے جادو ٹونوں کے چکروں میں پھنس جائے گی۔ کوئی تجھے اس طرح آتا جاتا دیکھے گا وہ تیرے بارے میں کیا سوچے گا؟ ایک دم مجھے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو تیرتے نظر آئے۔ اماں مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی میں نے تم لوگوں کو بہت محنت اور مشکل سے پالا ہے، دوسروں کے گھروں کا کام کاج کر کے۔ جب میں شام کو اپنے گھر پہنچتی ہوں تو میرے جسم کا ایک ایک حصہ درد سے کرا رہا ہوتا ہے۔ اس میں بھی مجھے ذہنی سکون میسر نہیں ہوتا۔ مجھے یہی فکر ہوتی ہے کہ کس طرح اس مہنگائی کے دور میں تم لوگوں کو اچھا کھلا سکوں، اور ساتھ ہی مجھے تم پانچوں کی شادی کی فکر الگ رہتی ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی بہت پریشانی میں گزاری ہے۔ تیرے ابا کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میں نے تنہا تم لوگوں کو بڑا کیا ہے۔ تیرے ابا کے انتقال کے بعد کسی بھی رشتہ دار نے کسی بھی طرح کی کوئی مدد نہیں کی ہے۔ پیسوں کی مدد تو دور کی بات، کسی نے تسلی کے 2 بول بھی کہنے کی توفیق نہ کی۔ ان حالات نے مجھے نڈال کر دیا ہے۔ میں تم لوگوں کی ماں ہوں، اپنے جیسا نصیب نہیں بنانا چاہتی تم لوگوں کا۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ کسی ایسی جگہ تم لوگوں کی شادی ہو جائے جہاں تم لوگوں کی ساری خواہشات پوری ہوں۔ تم لوگ میری طرح رو رو کر اپنی زندگی نہ گزارو۔ مگر اماں یہ جادو کا چکر صحیح نہیں ہوتا، یہ اچھا کام نہیں اور نہ ہی ان کاموں کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے۔ میں نے اماں کو سمجھانا چاہا۔ اماں کہنے لگی نہیں، اپنے سامنے والی رخسانہ آنٹی نے بھی ان آپا کا بتایا ہے مجھے، ان کی اکلوتی بیٹی کا ان کے بتائے ہوئے عمل سے ہی ان کی بیٹی کی بہت اچھی جگہ شادی ہوئی ہے۔ مگر اماں ہم اللہ سے رجوع کر کے دعا مانگ کر بھی یہ سب حاصل کر سکتے ہیں، ان چکروں میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے اماں؟ میرے دل میں جو وسوسے تھے وہ مجھے بار بار اماں کو سمجھانے کے لیے اکسا رہے تھے، مگر میری اماں نے تہیا کر لیا تھا جیسے۔ مجھ سے کہنے لگی تو فکر نہ کر، یہ تیرا کام نہیں، میں سب سنبھال لوں گی، بس اپنی بہنوں سے اس بات کا ذکر نہ کرنا، کچھ دن میں ضرور کچھ نہ کچھ اچھا اثر آ جائے گا۔ اب تو واپس گھر جا اور مجھے بھی اپنے کام پر جانے دے۔ اماں یہ کہہ کر دوسری گلی کی طرف چلی گئی اور میں بہت ساری سوچوں میں ڈوبی اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر پہنچ کر میں یہ سوچنے لگی کہ یہ بات اپنی بہنوں کو بتاؤں یا نہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ اماں کو برا لگے گا
اور ویسے بھی میری اماں کی نیت بری نہیں تھی، بس راستہ غلط تھا۔ خیر میں نے اماں کو بہت سمجھایا تھا مگر انہوں نے میری باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ رات کو وہی عمل پہلے کی طرح اماں نے دہرایا اور میں نے اس بار اپنے چہرے پر کوئی تیل نہیں لگایا تھا کیونکہ اب کوئی ضرورت نہیں تھی یہ سب کرنے کی۔ میں ساری حقیقت جان چکی تھی۔ میں اب صرف اللہ سے ہی دعا کر سکتی تھی کہ میری اماں بہنوں کے ساتھ عافیت والا معاملہ ہو۔ خیر دن اسی طرح گزرتے گئے اور ایک دن میری بڑی آپا کو دیکھنے کچھ لوگ آئے۔ میری آپا تھی تو بہت خوبصورت، اس لیے پہلی ہی ملاقات میں ان لوگوں کو بھی بہت پسند آ گئی اور انہوں نے اسی دن آپا کا رشتہ بھی مانگ لیا۔ وہ لوگ کافی امیر اور پیسے والے لوگ تھے اور لڑکے کا بہت بڑا کاروبار بھی تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہمارا شمار تو غریب لوگوں میں ہوتا ہے اور یہ لوگ اتنے ماڈرن اور امیر ہمارے گھر پر رشتہ لے کر کیوں آئے۔ یہ سب میری اماں کے عمل کا ہی نتیجہ تھا۔ میری اماں بہت خوش تھی کہ جیسا رشتہ چاہ رہی تھی ویسا ہی رشتہ آپا کے لیے آیا تھا اور لڑکا بھی دیکھنے میں اچھا تھا۔ اماں نے کچھ دن پوچھ گچھ کی اور آخر ان لوگوں کو ہاں کر دی۔ میرے دل میں عجیب عجیب وسوسے آ رہے تھے کہ یہ سب جادو کی بدولت ہوا ہے، اس رشتے میں ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگی آگے۔ میں نے اماں کو بھی اکیلے میں اپنے خیالات سے آگاہ کیا کہ یہ سب جادو کی وجہ سے ہے، ورنہ اتنے امیر لوگ ہمارے گھر کیوں رشتہ کریں گے؟ اس رشتے کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا۔ مگر میری اماں نے فوراً یہی جواب دیا، میں شادی کی کامیابی کا بھی کوئی عمل کروا لوں گی، تو فکر نہ کر۔ اور پھر میں چپ ہو گئی۔ کچھ دن بعد آپا کی شادی کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی۔ ہم سب اماں کے ساتھ آپی کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئے۔ اماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اور محلے والوں کے کپڑے سلائی کر کے آپا کی شادی کے لیے رقم جمع کی تھی اور اسی سے تیاریاں شروع کر دیں۔ اماں بہت خوش تھی کہ ان کی بیٹی بیاہ کر ایک ایسے گھر جا رہی تھی جہاں ان کی بیٹی کے سب خواب پورے ہو سکیں گے اور کوئی تنگی نہ آئے اس پر۔ اماں اپنی حیثیت کے حساب سے اچھی تیاریاں کر رہی تھی اور میں دل ہی دل میں دعا کرتی کہ میری آپا ہمیشہ خوش رہیں۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ میری اماں نے آپا کو شادی کے دن صبح ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اس تعویذ کو اپنے گلے سے بالکل بھی نہ اتارنا، اور آپا کو پہنا دیا۔ شام کو بارات آئی اور رات کو میری اماں نے دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ آج رات ہی میری آپا کی رخصتی ہوئی تھی۔ رخصتی کے وقت میری اماں نے بہت دعاؤں کے ساتھ آپا کو رخصت کیا اور میری آپا اپنے سسرال چلی گئی۔ اگلے دن صبح میری آپا ہمارے گھر آئی تو انہوں نے میری اماں کو بتایا کہ ان کے شوہر نے جب آپا کے گلے میں تعویذ دیکھا تو ان کو بہت برا لگا۔ یہ لوگ تعویذ وغیرہ کو نہیں مانتے۔ آپا کا تعویذ بھی انہوں نے اتروا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ آپا خوش تھیں، بس یہ بات آپا کو عجیب لگی کہ پہلے ہی دن تعویذ کی وجہ سے ان کو شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ پھر رات کو آپا واپس اپنے سسرال چلی گئی۔ کچھ دن بعد آپا آئیں تو ان کا چہرہ بہت اداس تھا۔ وہ اماں کو بتا رہی تھیں کہ ان کے سسرال والے ان کو تانے دیتے ہیں کہ تمہاری اماں دوسروں کے گھروں کا کام کرتی ہے، اور جب میں نے ان کو کہا کہ جب آپ لوگ رشتہ لے کر آئے تھے تب آپ کو یہ بات پتہ تھی تو اس پر جھگڑا ہو گیا اور کہنے لگے کہ زبان درازی کرتی ہے، اپنی اوقات بھول گئی ہے۔ میری آپا یہ بتاتے ہوئے رو پڑی تھیں۔ وہ روتے روتے یہی کہہ رہی تھیں کہ اماں میری شادی اپنے ہی جیسے لوگوں میں کرتی تو مجھے اتنے تانے سننے کو نہ ملتے۔ میری اماں یہ سب باتیں سنتی جا رہی تھیں اور ان کے چہرے پر پریشانی نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ میری آپا آج ہمارے گھر رات رک گئی تھی۔ اگلے دن اماں نے آپا کو ایک تعویذ دیا اور کہا کہ گلے میں مت پہنو، بس اپنے ساتھ ہر وقت رکھو، ان لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، اور اس تعویذ سے تمہارے سسرال والوں کے دل میں تمہارے لیے عزت پیدا ہوگی۔ آپا نے وہ تعویذ اپنے پاس رکھ لیا۔ رات کو ان کے جاتے وقت اماں میری آپا سے کہنے لگی، تو فکر نہ کر، اس تعویذ سے سب ٹھیک ہو جائے گا اور میں بھی ایک عمل کروں گی، تیرے لیے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میری آپا سر ہلا کر واپس اپنے گھر چلی گئی۔ آج میں نے اپنی اماں کو بہت فکر مند دیکھا تھا۔ رات کو ہی میری اماں ہم سب کے سونے کے بعد پتہ نہیں موم بتیاں جلا کر کیا کر رہی تھیں۔ میں نے اس وقت دیکھا جب میں پانی پینے اٹھی تھی اور برآمدے میں اماں کو یہ سب کرتے دیکھا۔ میں سمجھ گئی یہ آپا کے لیے عمل کر رہی ہیں، جس کا ذکر وہ جاتے ہوئے آپا سے کر رہی تھی۔ میں واپس کمرے میں سونے چلی گئی۔ ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ میری آپا رات 12 بجے اچانک ہمارے گھر آئیں۔ وہ رو رہی تھیں۔ اماں کو دیکھتے ہی آپا ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور روتے روتے کہنے لگی، اماں انہوں نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ میری اماں یہ سن کر گویا سکتے میں آ گئیں۔ میری اماں کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آپا کو چپ کروا رہی تھی، مگر تسلی کیا دیتی کہ اب تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میری اماں کے پاس 2 بول بھی نہ تھے تسلی کے، اپنی بیٹی کے لیے، اور میرے دل میں جو خدشے تھے وہ اب ظاہر ہو چکے تھے۔ میری اماں نے اپنی بیٹیوں کی خواہشوں کے لیے جو راستہ چنا تھا وہ غلط تھا اور اس کا یہی نتیجہ آنا تھا۔
میری اماں بہت غمگین تھی۔ مجھے جیسے ہی تنہائی میں اماں سے بات کرنے کا موقع ملا، میں نے اماں سے یہی کہا، اماں تیری آرزو پوری ہو گئی، تیری بیٹی کی زندگی کتنی اچھی ہو گئی، کتنا سمجھایا تھا ان چکروں میں نہ پڑ، قدرت کے کاموں میں مداخلت نہ کر، مگر میری بات تو نے نہ مانی۔ اب بیچاری آپا کا کیا قصور تھا جو ان کو اتنی بڑی سزا ملی؟ میں نے دیکھا میری اماں رونے لگی تھیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ کہنے لگی، مجھے کیا پتا تھا یہ سب ہو جائے گا، میں نے تو تم لوگوں کے اچھے کے لیے سوچا تھا، مگر سب الٹا ہو گیا، میرے گناہوں کی سزا میری بیٹی کو ملی۔ اب اماں زوروں کے تار رو رہی تھیں۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی اماں کے لیے پانی لے آئی۔ میرا اپنی اماں کے لیے بھی دل جل رہا تھا۔ وہ بیچاری غربت اور تکلیفوں کی ماری اپنی بیٹیوں کے لیے سکھ اور چین ڈھونڈنے نکلی تھی، مگر اور بھی تکلیف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ہاں، میری اماں جس راستے پر یہ سکھ اور چین ڈھونڈنے نکلی تھی وہ راستہ غلط تھا، اور وہ غلط راستے نے ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں زندگی اور بھی تلخ ہو گئی تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہوگی، تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی اچھی کہانیاں بر وقت ملتی رہیں۔